بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین مظلومین اولین والآخرین آمین۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ خطبہ غدیر سنانا چاہ رہا ہوں جسے 1400 سال سے مسلمانوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے چھپایا ہوا ہے۔ یعنی مولا کائنات امیر المومنین لسان اللہ کی زبان سے جو زمین پر سب سے پہلا خطبہ انہوں نے دیا، آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہ خطبہ غدیر میں جب رسول اللہ نے خطبہ دیا اس کے بعد کا یہ خطبہ ہے۔ جب سرکار دو عالم نے من کنت مولا کا اعلان کرنے کے بعد کہا فہذا علی المولا، اس کے بعد پھر خطاب جو مولا کائنات نے کیا ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں، جس پر اپنوں نے، بیگانوں نے حجاب ڈالے ہوئے تھے۔ یعنی علی وہ ہے جسے اپنوں نے لوگوں کے خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے بغض کی وجہ سے علی کو چھپایا۔ اور خدا کا جو نور ہے وہ بجھایا نہیں جا سکتا، بڑے لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافر اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھانا چاہ رہے ہیں، بجھ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر برائی کیوں نہ مانے۔ امام شافعی سے کسی نے کہا کہ مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں جسے اپنوں نے لوگوں کے خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے بغض اور کینہ کی وجہ سے چھپایا، مگر چاند پر گرد ڈالنے سے اپنے ہی چہرے پر پڑتی ہے، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ علی کے فضائل اتنے چھپائے گئے مگر پھر بھی مشرق اور مغرب میں پھیل گئے۔ تو اس علی بادشاہ کا لسان اللہ کا خطبہ سنانے لگا ہوں جس کو آج تک چھپایا ہوا تھا۔ یہ خطبہ کتاب کا نام ہے اسماء و القاب امیر المومنین، علامہ شیخ عبد الرسول زین العابدین کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ سن 2011 میں اس کا ترجمہ ہوا جو سنانے لگا ہوں۔ یہ 7 اماموں سے روایت ہے جو میں خطبہ سنانے لگا ہوں، امام رضا سرکار سے لے کر امام علی تک۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے بابا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے میرے بابا زین العابدین نے فرمایا۔ امام زین العابدین فرماتے مجھے میرے بابا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام خم غدیر کے میدان میں 18 ذی الحج کو جب پہلا خطاب لسان اللہ نے، اللہ کی زبان نے کیا، میں وہ خطبہ آپ کو سنانے لگا۔ علی بادشاہ فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جسے اپنی حمد کے لیے نہ کسی تعریف کرنے والے کی اور نہ ہی کسی حمد کرنے والے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی لاہویت میں، اپنی بے نیازی، اپنی احدیانیت، اپنی فردیانیت میں، توحید کے اعتراف میں اس نے ایک راستہ بنا دیا ہے اور مزید اپنی رحمت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے۔
اور اپنے فضل کو طلب کرنے کے لیے اس نے راہ عمل بنا دیا ہے، اور لفظوں کے بدن میں اس بات کا راز پوشیدہ ہے کہ وہی ذات ہے جو ہر حمد پر لفظوں کا احسان کرنے والی ہے، اگرچہ وہ عظیم ہے۔ میں علی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ گواہی، یہ شہادت تہ بتائے لپٹے ہوئے اخلاص سے نکلی ہے، جسے زبان نے پوشیدہ سچائی کی تعبیر کے ساتھ نطق کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جو خالق ہے کائنات کا، وہی اللہ ہے جو المصور ہے جو تصویریں بناتا ہے، وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے ہر شے کو، سب اسی کے اسماء حسنی ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے کیونکہ ہر شے اس کی مشیت سے خلق ہوئی ہے۔ میں علی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہے اور رسول ہے، جسے اللہ نے عالم قدیم سے چن لیا ہے اور اپنے علم کے ذریعے تمام امتوں پر اسے منفرد کیا۔ ہم شکل ہونے اور اس کی مثل ہونے سے اس کے ہم جنسوں میں ہی اسے منتخب کیا ہے تاکہ امر الہی کائنات تک پہنچا سکیں، اور ساری کائنات میں اللہ نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ قائم مقام وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مقام والا کر سکتا ہے وہی قائم مقام کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہونے کی دلیل کو قائم مقام کہتے ہیں۔ اللہ کیسا ہے؟ قائم مقام کو دیکھو تو یاد آ جائے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کا نور کیسا ہوتا ہے؟ قائم مقام کو دیکھو تو اس کا نور نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو تو اللہ کہتا فوق ید اللہ علیہم، اے رسول جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ میرے ہی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اے رسول وہ کنکریاں تم نے نہیں ماری تھی، ہم نے ماری تھی۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا رسول فقط اطیع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے فقط اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کا ذکر اللہ کا ذکر، رسول کا نور اللہ کا نور، رسول کا ظہور اللہ کا ظہور۔ اللہ کی رحیمیت کو دیکھنا ہو تو رسول کو دیکھو، اللہ کی کریمیت کو دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھو، اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے تو رسول کے حسن و جمال کو دیکھو، اللہ کے ہر کمال کو دیکھنا ہے تو رسول کے ہر کمال کو دیکھو۔ اسے کہتے قائم مقام، ہو بہو اللہ ہونے کو قائم مقام کہتے ہیں۔ جسے اللہ اپنے مقام پر بٹھا دے، جسے اللہ اپنے احکامات دے دے، اپنا امر جس کے سپرد کر دے، اسے قائم مقام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے سرکار دو عالم کو پوری کائنات 14 جہانوں میں اسے اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ہوا ہے کہ آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، نہ پوشیدہ افکار اس کا عطیہ کر سکتے ہیں، نہ رازوں میں چھپے ہوئے گمانات اس کی مثال دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہوا ہے، زبردست ہے، بادشاہ ہے۔ اس نے محمد کی نبوت کو اپنی وحدانیت کے اعتراف سے ملا دیا ہے، اور توحید کی گواہی کے ساتھ رسالت کی گواہی کو لازم قرار دیا ہے، اور ان پر مزید کرم کرتے ہوئے انہیں ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ کائنات میں اس کی مخلوق میں کوئی بھی محمد مصطفیٰ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنے خاص دلی دوستوں کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہے جس پر گمانات کا شائبہ نہیں ہوتا، اور جن پر گمانات کا شائبہ ہو وہ دوست نہیں ہوتا۔
اور اللہ نے آپ کا مزید اعزاز بڑھاتے ہوئے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ دعا مانگنے والوں کے لیے وسیلہ راہ ہو، وسیلہ قبولیت ہو۔ یعنی اللہ کے آگے دعا کرو تو وسیلہ مصطفیٰ کو بناؤ۔ خالق کائنات نے اسے ایسا محترم بنایا ہے اور ایسا شرف، ایسا صاحب تعظیم بنایا ہے، اور مزید احسان کرتے ہوئے ان کو ایسا بنایا، ایسا رتبہ دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے رتبے تک پہنچ نہیں سکتا۔